السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سیکھنے کی یہ سیریز شروع ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم قرآن پاک میں 5 مختلف وقف کرنا سیکھیں گے، یعنی کہ جو 5 وقف ہے نا وہ مختلف ہوں گے۔ ایک دیکھیں تو حمزہ کے اوپر پیش ہے، اور دوسرا دیکھیں وقف تو حمزہ کے نیچے زیر ہے، اور حمزہ سے پہلے حروف لین ہے اور حمزہ سے پہلے مد ہے۔ یہ وقف کس طرح ہوگا، یہ وقف کس طرح ہوگا، آج کے سبق میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں تو اوپر سلے لکھا ہوا ہے اور نیچے جیم ہے۔ یہ کون سا وقف ہے، یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ آگے آ کر دیکھیں تو یہ توار ہے اور اس سے پہلے یا ہے، اور یا سے پہلے تشدید ہے۔ تشدید والا وقف کس طرح ہوتا ہے، آخری حرف کو کس طرح وقف کی صورت میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو الٹا پیش ہے اور اس کے اوپر مد ہے، نیچے ہا ہے۔ یہاں پر وقف کس طرح ہوگا اور لام کا مطلب کیا ہے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ۔ دو طریقوں سے میں نے پڑھا ہے، ایک پڑھا ہے أَخَذَ الْأَلْوَاحَ اور دوسرا پڑھا ہے أَخَذَ الْأَلْوَاحَ۔ یہاں پر ایک بات سب سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ یہ جیم کا مطلب ہے وقف جائز۔ یہاں پر ہم سٹاپ کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، 50-50% آپشن ہے۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ ذہن میں رکھنی ہے، لاسٹ حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے یہ جو الف ہے نا، یہ الف خالی نہیں ہے، یہ الف واو کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ ہم نے نورانی کہتے کہ پڑھا تھا نا کہ حروف مدہ کتنے، 3، الف واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے اگر واو ساکن سے پہلے الف سے پہلے کیا ہے، زبر۔ الف سے پہلے زبر آ گئے تو یہ حروف مدہ بن گیا، اور اس کے بعد دیکھیں تو ہا ہے۔ ایک وقف کا رول یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ لاسٹ حرف ساکن سے پہلے، جب لاسٹ حرف کو ہم ساکن کریں نا تو اس سے پہلے اگر حروف مدہ میں سے ہے یا حروف لین میں سے ہے تو وہاں پر ہم وقف کریں گے اور کھینچ کر کریں گے دوسرے کی نسبت۔ یعنی کہ اگر حروف مدہ ہے تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں، حروف لین کو جلدی پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر رول مختلف ہے، رول چینج ہو گیا۔ کیوں چینج ہوا ہے، لاسٹ حرف ساکن ہے۔ وقف کی صورت میں جب لاسٹ حرف ساکن ہوگا، اس سے پہلے حروف مدہ یا حروف لین ہے تو ان کو ہم نے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح، اخذ الالواح۔ اور یہاں پر آپ نے ہا کی آواز کو کمپلیٹ نکالنا ہے، یعنی کہ جب ہم نے ہا کی آواز کو نکالنا ہے تو حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنا ہے، یہ حروف حلقی میں سے ہا اور ہا میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ کس طرح، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ۔ ہا کی آواز کو کمپلیٹ نکالنا ہے۔ آگے نیکسٹ سورہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سورت ہے سورۃ الاعراف، ٹھیک ہے نا۔ یہ سورۃ الاعراف میں وقف ہے، لیکن قرآن پاک کی اکثر صورتوں میں یہ وقف آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں قرآن پاک میں۔ یہ نہیں کہ یہ سورۃ الاعراف میں ہی ہے، یہ زیادہ تر قرآن میں یہ تقریباً ہر دوسرے پیج میں ہمیں یہ وقف مل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہاں پر سیکھ لیے تو قرآن پاک میں جب بھی آپ وقف کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پر کس طرح وقف کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، یہاں پر پیش کا وقف ہے، اور یہاں پر ہے وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور یہاں پر دیکھیں تو 2 زیر کا وقف ہے۔ یہ دونوں آیات مختلف ہیں، ان دونوں کو میں نے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ یہاں پر دیکھیں تو بڑی مد ہے، اور یہاں پر دیکھیں تو حروف لین ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر، حروف لین کتنے، 2۔ واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر، حروف مدہ کتنے، 3۔ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر۔ ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ جب ان 5 کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو لاسٹ آپ ساکن کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے کس طرح پڑھا، منتشا، یہاں پر بڑی مد ہے۔ بڑی مد اس کو ہم کہتے ہیں مد متصل بھی کہتے ہیں اور بڑی مد بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہم نے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لیکن جب ہم وقف کریں گے تو کا وقف ہے، وقف مطلق ہے، تو کیا کریں گے، اوپر والی پیش ختم ہو جائے گی۔ زبر زیر پیش کا وقف جو ہے نا، اگر آخری حرف کے اوپر زبر ہو، آخری حرف کے نیچے زیر ہو، یا آخری حرف کے اوپر پیش ہو، زبر زیر پیش کی بات ہو رہی ہے،
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا، آخری حرف ساکن ہو جائے گا۔ تو ہم کیا کریں گے، جب بھی حمزہ کو ساکن کرتے ہیں تو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب ہم نے یہاں پر واقف کرنا ہے تو تھوڑا سا جھٹکا آئے گا، لیکن شاہ کو پورا کھینچنا ہے۔ کس طرح، وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، تشاء، اور یہاں پر دیکھیں واسع ورحمتی واسعت کل شیء، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں دو زیر کا وقفہ ہے۔ پہلے میں نے زبر زیر پیش کا وقف کے بارے میں بتایا، اب میں آپ کو دو زیر، دو پیش اور دو زبر کا وقف بتاتا ہوں۔ جب بھی نیچے دو زیر ہوں یا اوپر دو پیش ہوں پھر بھی ہم نے آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہی زبریں، یہی جو دو زیریں ہیں یہ اوپر زبر کی شکل میں آ جائیں، دو زبروں کی شکل میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک زبر کو ختم کرنا ہے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں پر دو زیر ہیں، دونوں زیر ختم ہو جائیں گے، حمزہ ساکن ہو جائے گی۔ آخری حرف ساکن سے پہلے دیکھیں حروف لین ہے، اس کو ہم نے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح، واسعت کل شیء، دو زیر ختم، حمزہ ساکن ہو گئی۔ ورحمتی واسعت کل شیء، آگے دیکھیں، قال رب لو شئت، یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ ساکن ہو گیا، ہم نے کیا کیا، جھٹکا دیا۔ پیچھے ہم نے کیا کیا، آخری حرف ساکن کیا، آخری حرف حمزہ ہے تو ہم نے وہاں پر بھی جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو حمزہ ساکن ہو رہی ہے، اب جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح، قال رب لو شئت اهلكتم من قبل وإياج، ہم نے کیا کیا، وإياج، وإياج، دو طریقے وقف کے آ گئے۔ کس طرح، من قبل وإياج اور وإياج۔ آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، یہاں پر کیا، پیچھے میں نے آپ کو وہی بات بتائی ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، زبر کی صورت میں، زیر کی صورت میں یا پیش کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کرنا ہے۔ یہاں پر اوپر پیش زبر ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ختم کر دینا ہے۔ یا کو ہم نے کھینچ کر ملانا ہے دوسرے یا کے ساتھ۔ کس طرح، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، و ای یا، اور یا زبر یا، و ای یا جا۔ اور وقف کی صورت میں ہجے کس طرح ہوں گے، کیونکہ ہم نے لاسٹ حرف کو اب ساکن کرنا ہے تو ہجے اس طرح ہوں گے، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، و ای یا، یا الف زبر یاج، ٹھیک ہے نا، من قبل و ایاج، کیونکہ لاسٹ حرف ساکن ہو گیا ہے۔ آگے آخری کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ زبر زیر پیش کی صورت میں ہم نے کیا کیا کہ آخری حرف ساکن کر دیا۔ یہاں پر دیکھیں تو الٹا پیش آ رہا ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے اور آگے لام بھی ہے۔ لام کے بارے میں آپ پہلے سن لیں کہ لام کا مطلب کیا ہے، اس آیات کو پہلے کمپلیٹ پڑھ لیتے ہیں۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا، ٹھیک ہے نا، عین کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے، یہ واو، یہ الف اور یہ لام ہم چھوڑ دیں گے، یہ چاروں حرف چھوڑ دیں گے۔ عین کو ہم نے نون سے ملانا، عین نون پیش عن، نون واو پیش نو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، را کو لام سے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ہم وقف نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے، لام ہمیں کہہ رہا ہے کہ لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہاں پر ہم کسی صورت میں وقف نہیں کر سکتے۔ آپ نے لام کو جو وقف ہے نا قرآن پاک میں جب بھی آ جائے آپ نے یہاں پر نہیں رکنا، نہیں ٹھہرنا۔ ہاں اگر سانس ٹوٹ رہا ہے، آیات بڑی ہے، سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں۔ کس طرح، انزل معہ، وقف کی صورت میں پیش ختم ہو جائے گی، مد بھی ختم ہو جائے گی، ہاں ساکن ہو جائے گا، لیکن یہاں پر ہم کمپلیٹ وقف نہیں کر سکتے۔ پھر پیچھے سے شروع کریں گے، ایک آیا دو تین ورڈ یہاں پر دیکھیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کریں گے، مع ہم نہیں کریں گے۔